بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صفات کے فیضان سے ہم آپ کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ غوث پاک کا کرم ہی ہے کہ انہوں نے بلایا اور ایسی عظیم محفل کو سجانے کی توفیق دی۔ یہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم آگے بڑھے تھے اللہ پاک نے اس مقصد میں ہمارے شاعر کے وسیلے سے امید ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کام ہو گیا، ہم اس کو کیا کرائے؟ پاک جو ہے جا کر بھی آ گئے نتیجے کے طور پر ہم سے پہنچائے۔ ہاں بس نکال، بس ابھی آیا اوپر سے نیچے نہا کے آپ کی خدمت میں پہنچا۔ اللہ پاک فیضان غوث اعظم کے سائے تلے ہمیشہ رکھے۔ اسی ہی ڈر تھا کہ پہنچ پاؤں کہ نہیں پہنچ پاؤں، کہیں نہا دو کہ بس فوراً جلدی سے چائے پی کے آئے۔ الحمدللہ خیر، 2-3 آیت ہے، اس کو جلدی ختم کرتے ہوئے کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ کو سورہ انسان کی آیت نمبر 26 تک کا درس ہو چکا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کہ آپ کا قرآن آپ توحید کے راستے میں آپ کہ جو کمالات ہمیں عطا کیے ہیں وہ توحید کے راستے کو آسان کرنے کے، تو قرآن پاک در حقیقت عظمت رسالت کا اعلان ہے، رسول پاک کی عظمتوں برتری کا اظہار ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی مجبور ہو، اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے اپنے پیغام کو جس کسی کو بھی دے گا، ظاہر ہے کہ وہ ذات اللہ کا انتخاب کہلائے گی، اللہ کی چاہت اور چوائس کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجبور کو پسند نہیں کر سکتا۔ مجبور بنانا یہ اس کی شان ہے، لیکن مجبور کو پسند کرے یہ نہیں کرے، اور وہ بھی اپنے پیغام کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال، آپ کسی کو یہ موبائل اگر دینا چاہے، بھروسہ نہ ہو تو آپ دیں گے کہ ان کو دے دو جاتا؟ دینے والے پر آپ کو پہلے بھروسہ ہوگا کہ نہیں، جو امانت دے رہا ہوں یہ امانت حقدار تک تم پہنچا سکتے۔ اگر وہ اپنی لاچاری اور مجبوری ظاہر کرتے، یعنی حقیقت میں وہ مجبور ہو، تو آپ کہیں گے ارے بھائی تمہارے اوپر میرے کو بھروسہ ہی نہیں ہو رہا کہ تم مجبور نظر آ رہے ہو۔ تو اس لیے بھی نبی کا مختار ہونا ضروری ہے، نبی کا صاحب کمالات ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائے۔ ہمارا اور آپ کا پیغام پہنچانے والا اگر اعتماد کی دنیا میں کھرا نہ اترے تو آپ اسے نہیں دیتے ہو۔ آپ اپنی بیٹ کسی کو دے دیجیے، اگر اعتماد کا نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، معلوم ہو جائے کہ پتہ نہیں مجبور ہے تو اتار دے گا، کہاں گرا دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک کسی نبی کو اپنا نبی کیسے بنائے گا؟ کیونکہ نبی بنانے کا مطلب یہ اپنے پیغام پہنچانا، توحید کا پیغام پہنچانا، الوہیت کا پیغام پہنچانا، خدا کی ذات کا کی معرفت دینا، خدا کی پہچان کرانا، اس کے کمالات کو بتانا۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر کمال ہوگا بتانے کا، اس کے اندر عظمت ہوگی بتانے کی، وہ اللہ کی توحید کا صحیح ایکسپلین کرنے کے لائق ہوگا، تبھی تو بنائے گا۔ اس سے مکمل طور پر ایک عقیدہ آپ کو ہم کو سب کو مل گیا کہ نبی جو ہوا کرتا ہے وہ مجبور نہیں، یہ بیسک اسٹرانگ پرسن، یہ بہت ہی اچھا جملہ ہے، یہ ایک اسٹرانگ میسج برابر۔ اگر کسی نے نبی اور رسول کو مجبوری کا تصور دیا کہ نبی مجبور ہے، جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک حدیث کے حوالے سے
حضرت فاطمہ کو نبی نہ بچا سکی. نبی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میں تجھے نہیں بچا سکتا. تو ایک طبقہ امت کا یہ عقیدہ بنا رہا ہے کہ جب فاطمہ کو نبی نہ بچا سکی تو تمہیں اور ہمیں کیا بچائیں گے جو سگی بیٹی ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا تیرا, میں مجبور ہوں لاچار ہوں, یہ مطلب ایسے بولتے ہیں نا, یہ اکثر اس لوگ بولتے رہتے ہیں, حدیث کو اکثر بولتے ہیں یہ وہابیاں, یہ جماعت والے بولتے ہیں, جماعت والے جتنی بھی جماعت والے ہیں اکثر اس حدیث کو بولتے ہیں. اور حدیث صحیح ہے نا سب, تب بہترین حدیث ہے, لیکن حدیث ہونا اور ہے, حدیث کی سمجھ اور ہے. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا ہوگا کہ نبی کا کیوں کیسے فرمانا ہے. ایک چھوٹی سی مثال, کیا بڑے سے بڑا اعلیٰ منزل پر, اور وہ بھی دین کے اعلیٰ منزل پر پہنچنے والا باپ کیا اپنی بیٹی کو یہ کہے گا کہ بیٹی سو رہ نماز نہ پڑھ, تو پھر دین کے اعلیٰ منزل پر وہ ہے ہی نہیں. اگر ایسا مان لیتے ہیں, سمجھ رہے آپ, کہنا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو اگر نبی یہ کہہ دیتے کہ اب تجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے, میں تیرا باپ ہوں اور تیرا باپ بڑا پاورفل ہے, تجھے عمل کی ضرورت نہیں, تو پھر یہ نبی بڑے ہی کیوں ہوئے؟ نبی کی بڑائی ہی یہی ہے کہ جنتی شخص کو بھی حکم دے. جیسے بخاری وغیرہ کی حدیث میں آپ دیکھیں گے, مشکات میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے, یہ حدیث میں, یعنی جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے. تو حضرت معاذ ہیں یا کوئی جلیل القدر صحابی ہے, ہاں, تو معاذ ہے, اس کے راوی وہ ہے, یعنی تو معاذ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں اس کی باہر جا کر خوشخبری دے دوں, اس کی باہر جا کر خوشخبری دے دوں, خوشخبری دے دوں. تو نبی پاک اس سے پہلے کہ کچھ بولنے والے تھے, حضرت عمر وہاں پر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے ایسا کر دیا, یعنی اجازت دلوا دیا, تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے, ایک مرتبہ بول لیے لا الہ الا اللہ اور سوچ لیں گے جنتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے جب صحابی کا یہ تصور تھا کہ ہم جنتی ہونے کے باوجود عمل کرنا, تو اب نبی کی بیٹی کے بارے میں کیسا تم گمان کر سکتے ہو کہ نبی بیٹی کو نہیں بچا پائیں گے؟ جب صحابی کو نبی کہہ رہے ہیں تو جنتی ہے, ابو بکر جنت میں, عمر جنت میں, عثمان جنت میں, علی جنت میں, عبیدہ جنت میں, سعد جنت میں, زبیر جنت میں, طلحہ جنت میں, اور یہ سب جو عشرہ مبشرہ ہے, یعنی دوسرے کو جنت کا پروانہ دے رہے ہیں اور اپنی سگی بیٹی کو نہیں بچا پائیں گے. یہی ہے, حدیث سمجھ نہیں پائی ہے, سمجھ رہے آپ. تو قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کو نبی کی مجبوری کے لیے یوز کیا جائے, بلکہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے نبی کا کمال ظاہر ہو, کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر اس کلام کے ذریعے نبی کی مجبوری ثابت ہوگی تو اللہ کی توحید پر یہ اعتراض ہوگا کہ اللہ پاک نے ایک مجبور شخص کو اپنا پیغام دینے کے لیے منتخب کیا. کیا اللہ پاک کے پاس یہ پاور نہیں تھا کہ وہ کسی مختار کو پسند کرتا تو اللہ تعالیٰ پر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر اعتراض ہو؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو پھر اچھے کو پیغامبر بنانے پر قادر کیوں نہیں؟ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ دشمنی ہے, عناد ہے, سرکشی ہے, حسد ہے, بغض ہے, نفاق ہے, جتنی بھی دشمنی کی کوالٹی ہے سب ہے اس کے اندر. ہم لوگ الحمدللہ صاحب کمالات, صاحب کرامات, صاحب معجزات, صاحب شرافات, بلکہ جتنی بھی مخلوق میں اچھائیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری اچھائیاں محمد رسول اللہ میں موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے, اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا تم بہترین امت ہو. تو سوال یہ ہے یا اللہ ہم بہترین امت ہیں, امت تو نبی کی ہوتی, اگر یہ اللہ کہتا تم بہترین مخلوق ہو تب ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ اچھا ہے تو مخلوق بھی اچھی ہے. لیکن امت کا کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اور امت کا ورڈ نبی یوز کرتا ہے, رب یوز نہیں کرتا. چھوٹی سی مثال, جیسے باپ اسی وقت بولے گا جب بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, اولاد ہر ایک کو نہیں, تو ایسے ہی امت کا لفظ وہی یوز کیا جائے, اسی وقت یوز کیا جائے گا جب نبی کے مقابلے, نبی کے مقابلے. فالو تو ہم اللہ کو بھی کرتے ہیں, فالوورز نہیں. امت جو ہے بغیر نبی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی, یہ مطلب جیسے باپ بغیر اولاد کے سمجھ میں نہیں آ سکتے, دن بغیر رات کے سمجھ میں, یہ مقابلہ تقابل اس کو بولتے ہیں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کنتم خیر خلق,
तुम बेहतरीन मखलूक हो ये नहीं कहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह पाक खुद नबी को ये मैसेज देना चाह रहा है, हबीब हम आपकी उम्मत को जब बेहतर कह रहे हैं तो आप कितने बेहतर होगे। समझ रहे आप? हाँ चलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह सुब्हानहू कुरान पाक को इसलिए नाज़िल नहीं किया कि अल्लाह जो है अपने नबी को मजबूर बनाए या बताए जो कोई ऐसा अकीदा रखता है वो तौहीद के खिलाफ अकीदा रखता है, अल्लाह की मंशा के खिलाफ अकीदा रखता है। चुनांचे ग़ौसे पाक ने आयत नंबर 23 में इस बात का इजहार फरमाया था कि कुरान को हमने नाज़िल किया अल-हाविया लिमा फिल कुतुबिस सालिफा अल-मुहतविया लिजमीइल कमालात, वाह, जमीए कमालात को जो शामिल हो वो कुरान है। और वो जमीए कमालात कौन? जो अल्लाह तबारक व तआला के नबियों के खुसूसियत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान नाज़िल हुआ, तो इसका मतलब ये कि ये कुरान नबी के कमालात के लिए उतरा है। और एक और बात तवज्जो दीजिएगा, दुनियावी तौर पर भी एक मिसाल आप लें कि अगर आपका आपसे रिलेटेड छोटा यानी अपनी औलाद ही ले लें, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला बाप बेटे सबसे पाक है, लब यलिद वलम यूलद, लेकिन अगर एक बेटा कामयाब होकर के आता है और दुनिया को मालूम हो जाए कि उसका बेटा है, तो ऑटोमेटिक उनके दिमाग में माँ बाप के लिए ये तमन्ना उभरती है इतना अच्छा बाप होगा जब बेटा इतना अच्छा। जब छोटा कोई कमाल दिखाता है तो उस कमाल में बड़े का कमाल ऑटोमेटिक समझ में आता है। तो नबी को जितना बाकमाल मखलूक मानेगी, अल्लाह को उससे कहीं ज्यादा बाकमाल ऑटोमेटिक मानना पड़ेगा। तो नबी को मजबूर मानना इसका मतलब ये खुदा को मजबूर मानना, नबी को बाकमाल मानना इसका मतलब ये खुदा को बाकमाल मानना, क्योंकि ये अल्लाह। अच्छा एक और अकीदा, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह रसूल नहीं है, रसूल और नबी मखलूक होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है। रसूल और नबी मखलूक हुआ करती है, तो अब अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, एनी टाइम आप बोलते हो रसूलुल्लाह, नबीउल्लाह, तो अब जिस लफ्ज की एडिटिंग अल्लाह के साथ एनी टाइम हो और ईमान में हो, वो जब लफ्ज जो है इतना बाकमाल होगा कि रब के पास एनी टाइम रहे, वो मजबूर कैसे होगा। रसूलुल्लाह बोलते हैं ना, रसूलुल्लाह। अरे एक ये होता है कि ठीक है दुनिया में आप हम मजबूर हैं तो इस मजबूरी को असबाब और जराए से दूर कर सकते हैं। इसे अभी असबाब और जराए अपनाने गए थे ना, वरना अल्लाह तो यहाँ से भी सुनता, लेकिन कहाँ से सुन ले अल्लाह, किसके जरिए सुन ले अल्लाह, हम उसका जरिया अपना रहे हैं। अल्लाह तो यहाँ से भी हर जगह से सुन रहा, अल्लाह ताला की तजल्ली, उसका नूर हर जगह जलवा खोज है। खैर, लेकिन हम तदबीर अपनाते हैं, तदबीर के लिए आगे बढ़ते हैं, कोशां रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का रसूल, अल्लाह का नबी, एनी टाइम अल्लाह। अरे जब लफ्ज को अल्लाह से जुदा नहीं कर सकते, और अल्लाह तो सबको कहना पड़ेगा कि वो अकबरुल हाकिमीन है, अफजलुल खालिकीन है, खैरुल फातिहीन है, खैरुल राज़िकीन है, खैरुल नासिरीन है, यानी तमाम में बेहतर है, तमाम में बेहतर है। जितने भी माबूदाने बातिला दुनिया में मौजूद हैं वो तमाम में बेहतर है, अल्लाह से अच्छा कोई नहीं है। और इस अच्छे से जिसकी एडिटिंग हो, अब आप सोच सकते हैं वो अच्छा कैसे नहीं होगा। अल्लाह को अगर मुख्तार मानते हो, अल्लाह को मालिक मानते हो, तो आपको कहना पड़ेगा कि मालिक के जो करीब होगा वो मजबूर नहीं होगा। और एक और बात, एक जो है हमारा और आपके भी लोग करीब होते हैं, हमारे और आपके भी लोग करीब होते हैं, लेकिन एक कुर्ब ऐसा है कि मंगता होते हैं, जैसे वॉचमैन वगैरह, गुलाम वगैरह, काम करने वाले, ये सब भी हमारे लोग के करीब होते हैं। लेकिन आप कभी भी बताइए क्या अपना इंट्रोडक्शन वो आपके नाम के साथ कभी करा सकती है? नहीं करा सकती। आपके यहाँ की जो खादिमा होगी कभी नहीं करा सकती कि मैं फलां की खादिमा हूँ, ऐसा नहीं, वो अपने यहाँ इंट्रोडक्शन कराए। समझ रहे ना? हाँ, तवज्जो दीजिएगा। तो वो एनी टाइम आपके नाम के साथ अपना नाम नहीं जोड़ सकती, लेकिन आप देखिए रसूलुल्लाह, नबीउल्लाह, ये लफ्ज जो है एनी टाइम अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ नबी खादिम और गुलाम की हैसियत से नहीं है, अजमत वाले मखलूक की हैसियत से, अजमत वाले मखलूक की हैसियत से है। हमारे यहाँ तो काम करने वाले भी रहते हैं, और यही तसव्वुर है। अबुल आला मौदूदी ने, बदतमीज गुस्ताख ने एक जुमला कहा कि नबी की हैसियत एक कासिद और एलची की है। जुमला पे गौर करें, एलची समझ रहे आप? ये जो खता वगैरह, खत वगैरह होते हैं उसको एलची, जो साइकिल पर लेकर के आते हैं आपके कोरियर वगैरह, खत वगैरह दे करके, अब वो भी इंतजार करते कि 100 रुपये देना करते, 100 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये मनी ऑर्डर आ गया तो उसमें से 200 रुपये तो नहीं वगैरह।
اس حیثیت سے کہ اللہ پاک کی طرف سے خط کے سر کا بلائے اور دے کر چلے گئے اور ان کا کچھ کام نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر قاصد اور ایلچی کی حیثیت ہوتی تو قاصد اور ایلچی تو ایک نہ ایک دن ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ ریٹائر کیوں نہیں ہوئی؟ خدا پاک نے فرمایا خاتم النبیین، یہ نبیوں میں سب سے لاسٹ ہے، مہر لگ گئی ہے. ارے تو کیسا بے شرم ہے کہ ایلچی اور قاصد اور دنیا کے اعتبار سے کہ قرآن ایک خط کی شکل تھی، اللہ پاک نے کہا میری مخلوق کو دے دو. یاد رکھنا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا اے اللہ کی مخلوق، بلکہ ہمیشہ کہا، قرآن کی بھی اگر آیت اتری ہے تو یہی کہا اے میری قوم، اے میری قوم. جملے پہ غور کریں، اے میری قوم، اے میری امت. یہ نہیں کہا اے اللہ کی مخلوق، اے میری قوم، اے میری امت، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. اللہ یہ فرما رہا. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ تعلق باللہ، یعنی اللہ سے جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ اس جیسا تعلق نہیں ہے کہ قاصد مانا جائے، ایلچی مانا جائے، مجبور مانا جائے، لاچار مانا جائے. کیوں؟ اگر نبی ہی لاچار ہو جائے تو کلمہ پڑھنے والے کیسے مختار ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مکمل لاچار نظر آئیں گے. یاد رکھیے یہ دنیا ہے، دنیا، اور دنیا کی حیثیت قرآن کی آیت سے آپ محسوس کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام کہتا ہے متاع الدنیا قلیل. جملے پہ غور کیجئے، متاع الدنیا قلیل. آپ دنیا جب بولے جاتے ہیں نا تو آخرت کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں. متاع الدنیا، دنیا کا ساز و سامان قلیل، ایک دم کم ہے. یعنی پوری دنیا میں، اب قارون کے خزانے کو ملائیے، جتنے بھی آپ دنیا میں ہیں 7 طبق تک لے لیجیے، ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیجیے اور اللہ پاک کہتا ہے قلیل. لیکن آپ سنیے، وہی اللہ ہے فرماتا ہے کہ اگر میری نعمت کو تم شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے. جملے پہ غور کیجیے گا. اور سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو بنایا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 میں آپ دیکھیں گے امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ نعمت اللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہے. اور جب اللہ عام نعمت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ عام نعمت کا شمار نہیں کر پاتے، بڑی نعمت کا شمار کر نہیں پائیں گے، اور ساری دنیا کا سامان قلیل ہے، تو اب ساری دنیا کو ایک طرف رکھو، عام نعمت کے مقابلے میں بھی رکھے تو وہ دنیا اس نعمت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. محمد کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو آخرت کے مقابلے میں، آخرت ہی مقابلے میں نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ جب دنیا کو آپ نے ہیج مان لیا، دھیان دیجیے گا، آپ یہاں بچ سکتے ہیں اپنی تدبیروں سے، اپنی طاقتوں سے بچ سکتے ہیں، ڈیفینس کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں سوائے آپ کو لینے اور دیکھنے کے کچھ نہیں. وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں. تو اس کا مطلب وہ ڈیفیکلٹ جگہ ہے. یہاں تو آپ بچ سکتے ہیں نا بھائی، ہزاروں بھی آ جائے تو کچھ تو کوشش کریں گے آپ بچنے کی، لیکن اس جگہ میں آپ دار الجزا ہے، وہ یوم الجزا، یوم الدین، وہ جزا کا مقام ہے، حشر کی جگہ ہے. اب توجہ دیجیے گا. تو دنیا میں بچنا آسان ہے. اس کا مطلب یہ کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے. اور جب کچھ نہیں ہے تو اب آپ بتائیے کہ اگر دنیا آپ سے چلی جائے تو آپ کچھ بھی نہیں سوچ سکو، کیونکہ یہ قلیل چیز گئی ہے، قلیل چیز گئی ہے. لاکھ روپے میں 100 روپیہ اگر چلا جائے کچھ نہیں سوچو گے، لاکھ چلا جائے 100 بچا رہے تو آپ سوچتے رہو گے، ایک دم آسان. تو اب ذرا بتائیے، میدان محشر میں ہم سب کھڑے ہیں، انبیاء کرام کی جماعت، تمام لوگوں کی جماعت کھڑی ہے. اب اپنے عمل کی بنیاد پر کسی کو گھٹنے تک ہے، کسی کو ٹخنے تک ہے، کسی کو کمر تک ہے، کسی کو گلے تک ہے، یہ سب اپنے اپنے پسینے میں شرابت. اب آپ غور کیجیے، تو ایسے عالم میں سب کی زبان پر ایک ہی نفسی نفسی، ہاں نفسی 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 کا جملہ. اب آپ غور کیجیے، ایسے عالم میں تمام لوگ، مخلوق جو ہوگی، دوڑتے ہوئے حضرت آدم کے پاس جائیں. غور کیجیے گا، کہا جائیں گے حضرت آدم. اب آدم علیہ السلام جو اصل وجود بشر، انسانیت کے وجود کے اصل لوگ، اب سب لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہہ رہے ہیں آدم انت مسجد الملائکہ، آپ تو ملائکہ، اللہ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ کو سجدہ کرے. آپ کا کتنا کمال ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ مسجود حقیقی آپ کو مسجود بنایا. فرشتوں کا، فرشتوں کو آرڈر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. آپ کا بڑا مقام ہے،
ایسا کیجئے کہ ہم پریشان ہیں، اللہ سے آپ ریکویسٹ کر دیجئے نا کہ ہماری پریشانی کو دور کر دیں۔ بخاری شریف حدیث ہے۔ تو حضرت آدم نے اس وقت جملہ کیا کہا؟ بتائیے، دار الجزا ہے وہ۔ آدم جملہ کہتے ہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج میری جان میرے علاوہ کی طرف چلے جاؤ، تم جاؤ نوح کے پاس۔ تو حضرت آدم نوح علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، لوگ نوح کے پاس جائیں، کہیں گے اے نوح، ساری کشتی کے لوگوں کو ڈبو دیا، اللہ نے آپ کو اور آپ کے فالوور کو بچا لیا تھا، کشتی نوح، طوفان نوح۔ تو اللہ کے نزدیک آپ نجی ہیں، نجی اللہ آپ کا لقب ہے، نجات دیے ہوئے ہیں، آپ کا مقام اللہ کے پاس بہت ہے، ہماری سفارش کیجیے۔ تو حضرت نوح بھی کہیں گے نہیں کچھ نہیں، بھیجتے ابراہیم کے پاس ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ تک لوگ آ جائیں گے۔ دھیان دیجیے گا، سب سے اعلیٰ کوالٹی کے پاس آپ جا رہے ہو، یہ سول کوڈ لوئر کوڈ یا سپریم کورٹ تک سمجھو آپ چلے گئے ہو، ایک دم اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی ہے نبیوں کی، سب کے پاس آپ چلے گئے، کہیں آپ کی نہیں بنی، توجہ دیں، کہیں آپ کی نہیں بنی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جب پہنچے تو حضرت عیسیٰ نے نبی کا پتہ دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیا، اور کہا اے لوگوں، کہاں آئے ہو؟ آج کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہر ایک ہی ذات ہے جو سب کر سکتا، اور وہ ذات ہے محمد رسول اللہ کی۔ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ چنانچہ جب لوگ جائیں گے تو وہاں پر آپ کچھ نہیں کہیں گے، حضور علیہ السلام خود آپ کو پکاریں گے اور کہیں گے انا لہا، ارے تم کہاں تھے، ہم تمہارے ہی ویٹ کر رہے تھے، اب بتائیں، تمہارا ہی ہم انتظار کر رہے تھے، انا لہا، ہمیں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب آپ غور کیجئے جملے پہ، دنیا ہیچ ہے، کمزور ہے، اگر مان بھی لیا جائے کہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں نبی، توجہ دیجیے گا، کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے، قلیل ہے، سمجھ رہے؟ دنیا میں ضرورت بھی نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، دنیا میں ضرورت بھی نہیں، یعنی اگر آپ کو معلوم ہو کہ آج کے دن ہم کو اگر کھانا نہیں ملا تو ہم جی سکیں گے، لیکن کل ہم کو 10 دن کا کھانا ملے گا تو ہم آسانی سے آج کا دن قبول کر لیں گے، صحیح ہے نا؟ کل تو ہم کو 10 دن کا ملنے والا ہے راشن، صحیح سمجھ رہے؟ تو کہنا یہ ہے کہ دنیا میں اگر ان کے کہنے کے مطابق ابو اعلیٰ مودودی وغیرہ نے جیسا کہا، مان بھی لیں کہ کچھ نہیں کر سکتے، آخرت جو تمام سے تمام لوگ جہاں پریشان ہوں گے وہاں محمد رسول اللہ اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم سب کہاں تھے، ہم ہی ہیں آج، اور کوئی نہیں شفاعت کر سکتا میرے علاوہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب دنیا جو کسی حیثیت کی نہیں ہے، یہاں مدد کرنا تو بہت ہی ایزی ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ جب ڈیفیکلٹ مقام پر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما رہے ہیں تو ایزی جگہ پر مدد کرنا یہ کیسے بعید ہو سکتا ہے؟ یہ میں اس لیے عقیدہ دے رہا ہوں، کبھی جو ابھی مدینہ کیسے جانا ہے، جملہ بول رہے ہیں مدینہ کیوں جانا، آپ ان سے بولیے ارے مدینہ کیوں جانا بتاؤ، مدینہ جا کے ریزرویشن کرانے کے لیے، اگر غور کریں مدینہ ریزرویشن کرانے جا رہے ہیں، کیونکہ یہی مدینہ والا جب میدان محشر میں کسی کی نہیں چلے گی تو یہی ابھر کر آئے گا۔ تو آج اگر اس نگاہ میں ہم چلے گئے، ان کے در پہ پہنچ گئے، در سے لگے رہے، تو انشاءاللہ کل کے دن پریشانی نہیں ہوگی، پہچانے جانے رہیں گے، سمجھ رہے؟ تو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لو لگانا یہ اتنا ایزی ہے، یہ ایک دم لاکھ روپے اور 100 روپے کا مسئلہ کہ آپ کے پاس لاکھ روپیہ اگر ہے تو آسانی سے اس کے اندر 100 روپے موجود ہے، لیکن 100 ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ لاکھ میں موجود ہے۔ تو اگر دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کر سکتے، جیسے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کرنا شرک ہے، نبی کو پکارنا شرک ہے، تو سوال یہ ہے کہ آخرت میں وہی نبی سب کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں تو اور ڈیفیکلٹ جگہ تھی، وہاں تو اور نہیں ہونا چاہیے، مجبوری تو اور ہونی چاہیے، جب دنیا میں مجبور ہے تو وہاں بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود قرآن پاک کی تفسیروں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے آپ جیسا دنیا میں رہو گے ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ تو نبی جب دنیا میں مجبور ہے تو آخرت میں کیوں شفاعت کر رہے ہیں؟ ذاکر نائک وغیرہ سب کا کہ نہیں کچھ نہیں کر سکتا ہے نبی، آج کی تاریخ میں ان سے نہیں مان سکتے، ان کے لیے دعا کر رکھتے، استغفر اللہ۔ ہمارا عقیدہ ایک دم صاف سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ نہیں، میرا نبی دنیا کی بات کر رہے ہو یار، میرا نبی وہ ہے جو آخرت جیسے ڈیفیکلٹ مقام پر جب مدد کر رہا ہے تو دنیا لاکھوں پیدا کر دو، چٹکیوں میں میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے فرمایا عائشہ سے، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو ایک پہاڑ کو سونا بنا کر کہوں کہ میرے پیچھے پیچھے چلے، دنیا میں کہا ہے نبی۔ تو جب ایک بے جان چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول جان بخش سکتے ہیں، کمالات عطا کر سکتے ہیں، تو ہم تو ان کے ہیں، ہمیں کیسے نہیں دے سکتے؟ خلاصہ درس یہ نکلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بھی نبی کو بھیجا، یہ عموماً خصوصیت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، یہ اس لیے نہیں بھیجا جیسا کہ جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کا عقیدہ ہے کہ مجبور ہے، لاچار ہے، کسی کو نہیں بچا سکتے. بس ہم یہی کہیں گے واقعی اگر ایسا تمہارا عقیدہ ہے تو تمہیں نہیں بچا سکتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب آخرت کے ڈیفیکلٹ مقام پر بچا سکتے ہیں تو دنیا کا ایزی مقام پر کیسے نہیں بچا سکتے. یہ آسان لاجک ہے، یہ آسان تھنکنگ ہے، آسان سوچ اور سمجھ ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اسی سوچ پر قائم رکھے، نبی پاک کی دنیا میں آخرت میں ہر جگہ امید ان سے وابستہ رکھنے والا انسان، غلام اور بندہ خدا رکھے. مولا تعالیٰ فیضان غوث اعظم کے سب طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، ہر خواہش کی تکمیل فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، گھر بار سے بلا پتھر کو دور فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.